سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو کہ قاہر ہے، غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بے غبار انداز پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. بندوں کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فل کنٹرول ہے. ان کی خوشی پر کنٹرول، ان کے غموں پر کنٹرول، ان کی صحت پر کنٹرول، ان کی بیماری پر کنٹرول ہے. تو انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ پوری طرح سے اللہ کی تحویل میں ہے. تو کئی مرتبہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیمار نہ ہو اور ہمارا قریبی جو ہے وہ بیمار نہ ہو، مگر اللہ کا حکم غالب آتا ہے اور ہماری چاہت پیچھے رہ جاتی ہے. کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں جی کاروبار میں نقصان نہ ہو، اس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو اور اس سے بھی بات کر لو اور اس سے بھی بات کر لو، مگر جو نقصان اللہ نے چاہنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پہ. تو کئی مرتبہ انسان ارادہ کرتا ہے جی میں نے سفر کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے معاملات پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو سفر ہے یہ ہو ہی نہیں پاتا. سب سے بڑی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ غالب ہے اور دنیا کا ہر بندہ اس پہ غور کر سکتا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو پیدا کرتا ہے تو اس میں بھی بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسا بنائے گا. یہ بھی بندے کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوگا، اور یہ بھی بندے کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ کب فوت ہوگا اور کس حال میں فوت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس انداز سے غالب ہے کہ کافر بھی اس بات کو ماننا پڑتا ہے، کافروں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جائے گا، نہ اپنے آپ سے نقصانات کو دور کر پاتا ہے، نہ بیماریوں کو دور کر پاتا ہے، نہ غموں کو دور کر پاتا ہے. بس جب اللہ چاہتے ہیں انسان کو اچھا مل جاتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں انسان کو مشکل آ جاتی ہے. تو کافروں نے بھی پہچان لیا انسان کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے، اصل کنٹرول اللہ کا ہے. اسی لیے انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، لائف از 10% how you make it and life is 90% how you take it. یہ زندگی جو ہے اس میں 10% ایسا ہے کہ آپ اس کو زندگی کو کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں، باقی 90% جو اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ نے اسی کو لینا ہے، اسی کو ماننا ہے. تو اللہ تعالی ہم پر غالب ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.
پوری طرح سے غالب ہے اپنے بندوں پر. تو انسان کے ارادے ایک طرف رہ جاتے ہیں، اللہ اپنے ارادوں کو پورا فرما دیتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں تدبیر کنند بندہ اور تقدیر کنند خندہ. انسان بڑی تدبیر اور پلاننگ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور تقدیر اس پہ ہنس رہی ہوتی ہے کہ تو جو پلان کر رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا. تو انسان کا ارادہ ٹوٹتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ذات ہے جو فل کنٹرول میں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں میں. ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے اندر بھی سالکین کو اسباق کروائے جاتے ہیں. اس میں سے ایک سبق ہے یہ کہ جس کے اندر سالکین کو یہ ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کو یہ مہارت دلوائی جاتی ہے کہ یہ جتنا بھی فعل ہو رہا ہے، جتنا بھی عمل ہو رہا ہے، یہ سب اللہ ہی کا عمل ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، the doer of everything. ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے سلسلے میں ایک مراقبہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجلیات افعالیہ کا مراقبہ. سالک کو یہ ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کو یہ ایکسپرٹیز دلائی جاتی ہے کہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ غالب ہے. جب کوئی شخص کسی پہ غالب آ جاتا ہے، اب وہ جو تقاضا بھی کرے نا، جس پر غالب آ گیا ہے وہ تقاضا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. غالب آنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کبھی کبھی غالب آنے والا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ظالم ہوتا ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور وہ اپنی رعایا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، ایک کے بعد ایک حکم، جس میں رعایا کے لیے تکلیف بھی ہے، مشقت بھی ہے. مگر کیونکہ بادشاہ غالب ہے، اپنے حکم کو لاگو کر سکتا ہے، رعایا کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں. اور کئی مرتبہ جو غالب آنے والا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ شفیق ہوتا ہے. تو ہوتا تو وہ بھی غالب ہے، مگر وہ جس پر غلبہ پا چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. تو غالب آنے والے دو قسم کے لوگ، ایک غالب آ کر ظلم کرتے ہیں، ایک غالب آ کر شفقت کرتے ہیں. بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، والدین اس پر غالب ہوتے ہیں، وہ جو چاہے اس بچے کو کرنا ہوگا. نہ اس میں طاقت اتنی، نہ اس میں سمجھ اتنی، نہ اس میں تعلیم اتنی، نہ اس کے پاس ریسورسز اتنے. تو وہ ہر چیز میں والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی، رہائش کے لیے بھی، کپڑوں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ والدین کے کنٹرول میں ہے. اس لیے اس بچے کو ہر بات والدین کی ماننی پڑے گی، مگر والدین اپنی محبت کی وجہ سے مجبور، اور اس محبت کی وجہ سے وہ شفقت پہ شفقت کیے جاتے ہیں. تو گو کہ وہ غالب ہیں، مگر جو مطالبہ بچہ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
غالب آنے والے دو قسم کے، ایک غالب آنے والا وہ جو ظالم ہے، جیسے فرعون ظالم تھا، اس نے کہا اب میں نے غلبہ پا لیا ہے، اب جو بھی ماں کی کوکھ سے بیٹا پیدا ہوگا اسے میں قتل کر دوں گا، اور وہ کرتا، سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ تو کبھی کبھی غالب آنے والا ظالم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی غالب آنے والا شفیق ہوتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے افریقہ کے ایک ملک زیمبیا جانے ہوا، تو وہاں پہ جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک یہاں پہ بچوں کا یتیم خانہ ہے، آپ کو ہم وہاں لے کے جاتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، انہوں نے کہا جمعے کی نماز بھی آپ نے اس یتیم خانے کی مسجد میں پڑھانی ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہاں پہنچے تو یتیم خانے میں یتیم بچے تھے، مگر ان بچوں کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جو بچوں کی حالت تھی، اتنے صاف ستھرے بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی رہائش گاہ دیکھی تو اتنے بہترین، سب کو الگ الگ بیڈز ملے ہوئے ہیں، کبرڈز ملی ہوئی ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام دیکھا تو ماشاءاللہ جیسے کسی مہنگی ترین یونیورسٹی کا میس ہوتا ہے، پھر بہترین مسجد تھی، پھر کھیلنے کے لیے بڑا پلے گراؤنڈ تھا، پھر بہترین ہائی لیول کی اسکول بنائی ہوئی تھی، اور بچے وہ پرورش پا رہے تھے کہ جیسے کسی امیر ملک کے امیر ترین بچے جو ہیں وہ پرورش پاتے ہیں، کہ اچھی رہائش، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھی تعلیم، اچھا کھیل کود کا سامان، اچھا ماحول، اور وہاں کے اور تو اور، کیونکہ وہاں کے مسلمان دیندار لوگوں نے یہ یتیم خانہ بنایا تھا، تو بچوں کی دینی تربیت بھی بڑی خوبصورت انداز میں کی جاتی۔ تو دیکھ کے رشک آیا کہ بچے تو یتیم تھے، والدین سے محروم، اور یہاں ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس آئے اور اتنی فیسلٹیز، اور پھر ان کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کیا جاتا، کیونکہ یتیم خانہ چلانے والے نیک مسلمان علماء تھے، اور حدیث پاک میں یتیم کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم انسان، یتیموں کے ساتھ نرمی کرنے والے کو اپنے قریب دیکھا، فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے تو قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ان یتیم بچوں کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ بھی منتظمین کرتے۔ اب دیکھا جائے تو چھوٹے بچے ہیں، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، اور وہاں کے جو انتظامیہ ہیں ان کا پورا کنٹرول ہے، نہ ان کے والدین کا پتہ، نہ ان کے رشتہ داروں کا پتہ، تو چاہتے تو ان بچوں کو اپنے کام کاج کے لیے لگا سکتے، چائلڈ لیبر میں لگا دیتے، اپنی ضروریات پوری کرنے میں لگا دیتے، کیونکہ غالب ہے ان بچوں کا کوئی نہیں، مگر یہ غالب ہونے کے باوجود ظالم نہیں، شفیق تھے۔ ایسی شفقت کے اصل والدین کئی مرتبہ اتنی فیسلٹی اور اتنی شفقت دے نہیں سکتے۔ تو غالب آنے والا جو ہوتا ہے 2 طرح کے، ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک شفیق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں پہ غالب آ گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بندے کے ہاتھ میں اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنی کسی بیماری کو آنے سے روک لے۔ پوری دنیا کے اندر آج 15 لاکھ سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے اس وائرس میں،
اور بندوں کے پاس اس کی دفاع کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ غالب ہے. تو جب بندہ غالب آتا ہے تو مطالبات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے ظالمانہ مطالبات، اور کبھی کبھی مشفقانہ مطالبات. تو اللہ تعالیٰ مشفق، شفقت کرنے والے غالب ہیں، یعنی وہ غلبہ پانے والے جس کو اپنے بندوں کے ساتھ شفقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ 4 مطالبات کیے. اور پہلا مطالبہ یہ کہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اب یہ شکر گزاری یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس میں بھی بندے کا اپنا فائدہ ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، مگر اللہ کی شفقت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اور زیادہ اللہ کی نعمتیں چاہیے، اور شفقت چاہیے. اس دنیا کو اور آسان بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور ہم کئی مرتبہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا اس طرح سے کرتے نہیں جیسے نعمتیں کا شکر ادا کرنے کا حق ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں، ہم ان کو گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے. نیک لوگ بھی کئی مرتبہ نعمتیں حاصل ہونے کے بعد نعمتیں بھول جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ آنکھ نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، وہ کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، وہ زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، مال پیسہ نہ دیتے ہم بھیک منگے ہوتے. اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے. اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں، گننا چاہیں تو بھی گن نہیں سکتے. مگر اس شفیق پروردگار نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ شکر ادا کرو. یہ شکر ادا کرنے سے اور نعمتیں ملیں گی، اور زیادہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مطالبات ضرور کیے کہ اللہ ہم پر غالب ہے. قرآن میں مطالبہ کیا کہ تم شکر ادا کرو. تو شکر کرنے والا شخص جو ہے اس کی زندگی بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. دوسرا مطالبہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حکم فرماتے ہیں ادعونی، کہ تم مجھ سے دعا مانگو. اس دعا مانگنے میں بھی شفقت ہے، مطالبہ ضرور مگر اس میں شفقت ہے. شفقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. تو مطالبہ ضرور کیا کہ جی دعائیں مانگو، مگر اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو جو شخص کثرت سے دعا مانگتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں،
زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو جس بندے کی زندگی میں دعاؤں کا بڑا اہتمام ہے، جو ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ایسے بندے کی زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ غالب ہے، اور اللہ نے غالب ہونے کی وجہ سے مطالبات ہم سے کیے، مگر یہ مطالبات شفقت والے مطالبات۔ تو ایک مطالبہ کیا کہ تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اور اس میں شفقت کیا ہے کہ انسان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک مطالبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے پر اپنی رحمت نازل کر دیتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ انسان دعا مانگتا ہے اور جو چیز مانگتا ہے وہ من و عن قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دہ چیز اس بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ انسان دعا مانگتا ضرور ہے کسی چیز کے لیے، مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اس میں میرے لیے بھلائی ہے یا برائی ہے۔ تو کئی مرتبہ اس کی اپنی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں عطا کرتے کہ اس کے اندر نقصان ہے۔ نوجوان دعا مانگتا ہے کہ میری فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، اب اسے کیا پتا کہ جی فلاں جگہ رشتہ ہونے میں اس کے لیے بہتری ہے یا نقصان ہے۔ ممکن ہے کہ پوری زندگی تکلیف میں گزرے، تو کئی مرتبہ اس کی دعا مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ رشتہ ہونے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے پہ غالب۔ اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ تم شکر کرو، ایک مطالبہ کیا کہ تم دعا مانگو، اور ایک مطالبہ کیا کہ جب زندگی میں تکلیف آئے تو تم اس تکلیف پر صبر کرو۔ یہ جتنی تکلیفیں آتی ہیں ہمیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ انسان پر جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں یہ آئیں، اس پہ جو صبر کرتا ہے، شاید بڑی بڑی عبادتوں میں وہ اجر نہیں جو صبر میں اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بڑی تکلیف دے کوئی چیز زندگی میں آ گئی، مگر انسان نے صبر کیا تو اسے وہ نعمت ملی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو صبر کرنے والا جو ہے اسے اللہ رب العزت کی معیت، اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ تو گو کہ اللہ نے مطالبہ ضرور کیا کہ جی مشکل وقت آئے تو صبر کرو، مگر اس صبر کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس صبر کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اللہ پر حق ہے، وہ اپنا حق اللہ سے لے لے۔ لوگ پوچھیں گے کہ جی اللہ پر کس کا حق ہو سکتا ہے؟
تو وہ فرشتہ کہے گا کہ وہ شخص جس کو زندگی میں ایسی تکلیف آئی کہ جس تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور اس نے اس پر صبر کر لیا، اب اس کا اللہ پر حق ہے، تو اللہ اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ایسے بندے کھڑے ہو جائیں۔ اور قیامت کے دن اربوں لوگ ہوں گے، ایک طرف سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں جی مجھے ایسی تکلیف آئی کہ آنسو نکل آئے، دوسرا کھڑا ہو جائے گا کہ جی مجھے بھی ایسی تکلیف آئی کہ آنسو نکل آئے، تو ایک بڑی جماعت بن جائے گی ایسے لوگوں کی جن کو اتنی تکلیف آئی کہ آنسو نکل گئے، اور وہ فرشتہ ان ساروں کو، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ان ساروں کو لے کے جنت میں چلے جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو جنت کا جو چوکیدار ہے وہ کہے گا کہ جی کہاں؟ انہوں نے کہا کہ جی ان سب کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا، تو وہ چوکیدار کہے گا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے لیے کیا جنت کا دروازہ کھول دوں؟ ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ سے پوچھے گا یا اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جنت کے داروغہ، ان کے بارے میں حکم میں قرآن میں سنا چکا ہوں، وَيُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ ہم صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے بغیر حساب کے۔ تو دیکھیے اللہ نے مطالبہ ضرور کیا ہم سے صبر کا، مگر اللہ کی شفقت ہے کہ یہ صبر کریں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو جیسے والدین ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ جی صبح جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ وہ جلدی نہیں اٹھے گا تو اسکول نہیں جائے گا تو زندگی بھر تکلیفیں اٹھائے گا، تو گو کہ نیند نہیں پوری کرنے دی، مگر والدین نے یہ جو اٹھا دیا نیند سے، اس میں عین شفقت تھی۔ کئی مرتبہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ آئس کریم کھانی ہے، والدین کہتے ہیں بالکل نہیں کھائے گا تو، کیونکہ والدین کو پتا ہے کہ بچہ یہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ تو گو کہ والدین نے غالب ہونے کی وجہ سے اپنا حکم ضرور چلایا، مگر اس میں شفقت تھی۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنا حکم چلاتے ہیں کہ جی تم دنیا میں رہو گے تو تم کو شکر بھی ادا کرنا ہوگا، تم کو دعائیں بھی کرنی ہوگی، تم کو جب تکلیفیں آئیں تو صبر کرنا ہوگا، مگر اس میں عین شفقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہ غالب ذات ہے جو ہم سے مطالبے کرتی ہے، مگر اس ذات کے جو مطالبات ہیں ان میں شفقت ہے۔ ایک چوتھا مطالبہ بھی ہے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو مطالبہ نہیں بنایا بلکہ ایک مشورہ دیا کہ بندہ اس دنیا میں اپنا بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ کی محبت بنائے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو مطالبہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ایمان والوں کو تو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، اور اس مشورے میں بھی انسان کا اپنا فائدہ، کہ جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ سب سے زیادہ برگزیدہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ
نفلی عبادات کے ذریعے سے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو دیکھیے، جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر یہی کہ اس کے اندر شفقت ہے، اور جب اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ اللہ سے چاہنے والے بندے ایسے ہیں، کچھ اللہ کے مقربین ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور آپ کے دور خلافت میں آپ کی حکومت جو تھی وہ 10 لاکھ مربع میل پہ، چنانچہ مصر کا علاقہ بھی اسلامی حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، آپ نے مصر میں جس کو گورنر بنا کے بھیجا، اس نے خط لکھا کہ حضرت یہاں مصر میں دریائے نیل ہے، بہت بڑی دریا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ اس کا پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے، اور یہاں کا ایک دستور ہے، ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اور اس دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اس کی اس طرح سے جان لینے سے دریا پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ یہاں کا دستور، یہاں کا رواج ہے۔ تو اب پھر دریا کے خشک ہونے کا وقت ہے، اور یہاں کے لوگوں نے اس رواج کا بتایا ہے، تو کیا ہم بھی ایسے ہی کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رکا لکھا، اور وہ رکا دریائے نیل کے نام لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو پھر تو بے شک نہ چل، اور اے دریائے نیل، اگر تو اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتی ہے تو پھر میں خلیفہ مسلمی عمر بن الخطاب تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو چلنا شروع ہو جا۔ تو آپ نے یہ رکا لے کے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جی مصر کے گورنر سے کہیں کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ آپ کا یہ رکا دریائے نیل میں گرنے کی دیر تھی کہ دریائے نیل نے جو چلنا شروع کیا، آج 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، اب تک وہ دریا چل رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مشورتاً حکم دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا قدم بڑھاؤ گے تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ غالب ہے، اور جو بھی غالب آتا ہے وہ مطالبات کرتا ہے، تو کبھی کبھی بڑے ظالمانہ مطالبات، اور کبھی کبھی شفقت والے مطالبات، اور اللہ کے مطالبات اپنے بندوں سے شفقت والے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اس زندگی کو اللہ کی محبت میں صرف کرتا ہے، مشائخ کا قول، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے بن جاتے ہیں۔ تاتاریوں کا فتنے کا دور تھا، اور تاتاری جو تھے اتنی دہشت کے ساتھ آئے کہ
کہ تاریخ اسلام میں پورے یہ 1400-1500 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان تاتاریوں نے اس طرح سے مسلمانوں کو تہس نہس کیا کہ کسی بھی مسلمان زمین پر مسلمانوں کی حکمرانی نہیں تھی. ایک ایک دن میں 2-2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا. اللہ اکبر. اتنی دہشت ہوتی کہ کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کرتے کہ مسلمانوں ہم تاتاری ہیں، آ رہے ہیں، تم شہر خالی کر کے چلے جاؤ ورنہ ہم سے لڑائی کرنی پڑے گی. مسلمان اتنے خوف زدہ اور دہشت زدہ کہ شہر خالی کر کے جنگلوں میں چلے جاتے کہ ان تاتاریوں سے ہم لڑ نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ کی شان. تاتاری مسلمانوں کے ایک شہر دربند کے قریب پہنچے اور اسی طرح تاتاری شہزادے نے اپنی جماعت کے لوگوں کو، خادموں کو بھیجا کہ بھائی جاؤ شہر میں اعلان کر دو کہ ہم آ رہے ہیں، شہر کو خالی کر دیا جائے تاکہ ہم لڑائی کے بغیر ہی قبضہ کر لیں. جیسے ہی اعلان ہوا سارا شہر خالی، سارے مسلمان بھاگ گئے. ایک اللہ کے نیک ولی حضرت عبداللہ دربندی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنا وقت مسجد میں ہی بسر کرتے تھے. انہوں نے مسجد سے نکل کر شہر خالی کرنے سے انکار کر دیا. جب شہر خالی ہو گیا اور بادشاہ کے لوگ یا شہزادے کے لوگ شہزادے کے پاس واپس آئے تو شہزادے نے پوچھا بھائی شہر خالی ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی شہر تو خالی ہو گیا ہے، ایک بڑے میاں ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں سے نہیں نکلتا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی شہزادے کی جائیداد نہیں ہے. شہزادے نے کہا اچھا، بوڑھا آدمی اور اتنی ہمت کر رہا ہے، اس کو زنجیریں ڈال کے، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. شہزادے کے لوگ گئے اور حضرت عبداللہ دربندی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ہاتھوں کو بھی زنجیروں سے باندھ دیا، پیروں کو بھی زنجیروں سے باندھ کر اور بادشاہ کے سامنے لے آئے. اور جب اس شہزادے کے سامنے لے کے آئے تو شہزادے نے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے حکم کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں شہر میں، تو آپ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں. حضرت نے کہا کہ ہاں یہ حکم مجھ تک پہنچا تھا. شہزادے نے کہا تو پھر آپ نے کیوں خالی نہیں کیا شہر؟ اس نے کہا کہ میں مسجد میں تھا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہوتی، اس پہ تیری بھی حکومت نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میری حکومت نہیں ہے، اگر میری حکومت نہ ہوتی تو اس طرح زنجیروں میں میرے سامنے نہ کھڑا ہوتا. حضرت نے جب اس کی یہ بات سنی، حضرت نے فرمایا یہ زنجیریں کیا ہیں؟ اور آپ نے زور سے ضرب لگائی اللہ، اور جیسے ہی آپ نے فرمایا اللہ، یہ زنجیریں جو ہاتھوں میں تھیں وہ زمین پر گر گئیں، جو پیروں میں زنجیریں تھیں وہ بھی ٹوٹ کے نیچے گر پڑی. شہزادہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے اور اس کو زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جو طاقتیں ہیں اس کے بلبوتے پہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دے. تو شہزادے کے اوپر خوف غالب آ گیا. اس خوف کی وجہ سے شہزادے نے کہا کہ اچھا بزرگوں آپ واپس مسجد میں چلے جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. حضرت مسجد میں واپس تشریف لے آئے. کچھ عرصے بعد شہزادے کے اوپر اس بات کا بڑا اثر تھا، تو شہزادے کو کوئی تقاضا ہوا، کوئی صورتحال ایسی پیش آئی تو وہ حضرت کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا. اب حضرت نے اس کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا. ہر تھوڑے دنوں بعد وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا، حتیٰ کہ حضرت نے اس کو ترغیب دی اور وہ شہزادہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر.
اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ حضرت اگر میں اس وقت کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری فراست مجھے یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تو بادشاہ بن جائے گا، جب تو بادشاہ بن جائے تب تو اعلان کر دینا کہ تو مسلمان ہے، اب تجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی شان، کئی سالوں بعد یہ شہزادہ بادشاہ بنا اور اس نے اعلان کیا، اور اس کے اعلان کرتے ہی ساری رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ، ایک بندے کا اللہ سے تعلق ایسا، ایک اللہ والا، اور اس کا اللہ سے تعلق ایسا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی نے سارے کفر کو نیکی اور ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ضرور کیا کہ تم اللہ سے شدید محبت کرو، مگر اس میں بھی شفقت ہے کہ اگر ایسا کر لو گے تو دنیا میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی عزتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ غالب، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ اگر اس مالک نے غالب ہونے کے بعد ہم سے جو مطالبات کیے وہ عین شفقت والے مطالبات، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مطالبات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعتاً اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ یاد رہے یا رب تو میرا، یاد رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہر دم ذکر و
ذکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشی یار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما،
میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ نے اپنے مبارک کلام میں فرما دیا کہ شیطان سے بچ کے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے جیسے کہ اس نے تمہارے والدین حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اے اللہ، شیطان بھی ہم پہ غالب آ جاتا ہے، اور اللہ ہماری خواہشات اور نفس ہمیں گناہوں پہ اکسا دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا۔ اے اللہ، آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے۔ میرے مالک، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ میرے مالک، نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان لوٹ لیتا ہے، طرح طرح کے ہمیں وساوس میں پھنسا دیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں لذات میں ڈال کر آپ کے مخالف کھڑا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ، ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لوگ لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں، لٹے ہوئے بندے کے ساتھ لوگ زیادہ مہربانی کرتے ہیں، اللہ آپ تو سب سے بڑھ کے مہربان ہیں، اللہ ہم لٹے ہوئوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ لٹے ہوئوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ گناہ کا موقع ملنے پہ ہم گناہ چھوڑنے والے نہیں، اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما، غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، لطاعات کی عزت نصیب فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے شفیق پروردگار، اے میرے رحمت کرنے والے مالک، اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، یہ نفس و شیطان تو بغاوت پر لے کے جانے والے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اطاعت کی طرف لے جائیے، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، فضیل بن ایاس جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمتیں پست ہو چکی، اللہ غفلت غالب آ گئی ہے، میرے مالک بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اللہ آپ کا قرب کہاں ملے گا، اللہ کیسے ملے گا، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما دیجیے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا،
اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہماری بھی اندر کی بغاوتوں کو دور فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دل کی پاکی نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ بہت سارے لوگ جو اس وبا میں اس وقت مبتلا ہے اللہ انہوں نے صحت کے لیے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے قریبی ساتھی دانش نجم صاحب کی والدہ کل فوت ہو گئی، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے جتنے بھی اولاد ہیں خاندان کے لوگ ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اس وبا میں جتنے بھی لوگ ہمارے فوت ہوئے اے اللہ ان سب کی شہادت کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اور اے اللہ اس وبا سے تمام مسلمانوں کو اور تمام عالم کو اے اللہ نجات نصیب فرما، میرے مالک اس وبا سے اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نافرمانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ توبہ کو قبول فرما، میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔